لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. حضرت عثمان نے کہا آج کے بعد ریاست مدینہ میں، مدینہ منورہ کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر مجھے کسی گھر میں شطرنج کے آلات نظر نہ آئے. شطرنج نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیم سے منع کیا، لیکن حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی علت و حکمت کو سمجھتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کیا نرد شیر، اس کا بھی نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن شطرنج اور نرد شیر کے بعد جو حضرت عثمان نے فقہی طور پہ آرڈیننس جاری کیا جس کے اوپر امت کا اجماع ہے، وہ کیا ہے بورڈ. اس کی انگلش یا اردو آسان فہم لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں، بورڈ گیم. جتنی بھی بورڈ گیم ہیں جو دانوں کے ساتھ کھیلی جاتی ہیں، دانوں سے کیا مراد؟ پانسا، جس کو ہم اردو میں پانسا کہتے ہیں. یہ جوے کی ایک قسم ہوتی تھی عرب میں کہ دانا پھینکا، جو نمبر آیا اس کے مطابق چال چل دی. یہ جتنی گیم میں جو پانسے کی ہوتی ہیں یہ بھی یاد رکھیے. بہت سے لوگ خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ جب یہ گیم آئی تو بہت سے لوگوں نے سوالات کیے. یاد رکھ لیجئے، ہر وہ گیم، ہر وہ بورڈ گیم جس کے اندر انسان کی ذہنی استعداد ملوث نہ ہو، ساری کا سارا کھیل قسمت کے اوپر، دانے کے اوپر چھوڑا جائے، سارا کا سارا انحصار اس دانے اور پانسے کے اوپر ہو، انسان کی کوئی صلاحیت نہیں، انسان کی کوئی استعداد نہیں. جو پانسا پھینکے گا، جو نمبر آئے گا، اس میں کون سی صلاحیت ہے؟ اس نے اس نمبر کے مطابق عمل کرنا ہے. ایسی ہر گیم جس کے اندر سارے کا سارا انحصار، لک، قسمت پانسے کے اوپر ہو، یہ شریعت میں حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر انسان کی کوئی صلاحیت انوالو نہیں. اور جن دو گیموں میں صلاحیت انوالو ہے، شطرنج اور نرد شیر، اس کا نام لے کے منع کر دیا گیا. اس کی بھی علت موجود ہے، وقت کا ضیاع ہے. چاہے اس میں ذہن لگتا ہے، ذہن کھپتا ہے، مومن کو ذہن استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن جن گیموں سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور ان کے خلفاء آرڈیننس جاری کر کے منع کرے. آرڈیننس پتہ کیا تھا؟ حضرت عثمان کے سخت الفاظ اتنے حیا والے، نرم تھے، لیکن اس معاملے میں اتنی سختی کی. کہا میرا دل چاہتا ہے جس گھر کے اندر شطرنج ہو، نرد شیر ہو، بورڈ گیم ہو، جس گھر کے اندر میں عثمان اپنے سپاہیوں کو، اپنے اہلکاروں کو حکم دوں کہ ان سب گھروں کو آگ لگا دیں. لوگوں، ان سب گھروں کو آگ لگا دی جائے. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ جو پانسا ہوتا ہے نا، یہ جو لک کی گیم ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے پہلا سٹیپ ہوتا ہے قسمت کے اوپر، لک کے اوپر، اور ماورائے یعنی توہم پرستی کی ابتدا اور جوے کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے. ہر بندہ جو جوے میں مبتلا ہوتا ہے اس کا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے، دانے پہ انحصار. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ گیم کھیلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے جس میں بندہ مومن کی جسمانی ورزش ہو رہی ہے، بندہ مومن دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چاقو چبند رہ رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے. لیکن ان گیموں کے اندر بھی اصول شریعت وہی ہے. بے حجابی نہیں ہونی چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے، ٹائم کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، نمازیں انسان سے مس نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول سارے کے سارے برقرار رہتے ہیں. لیکن جسمانی استعداد کی اور سنت کے مطابق جو بہترین گیمز ہیں، بات آئی ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں. بہترین کھیلیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں اور جن کو کھیلنا بھی ثواب ہے، ان میں ایک دوڑ ہے، بھاگنا، دوڑنا، ایک گھڑ سواری ہے، تیراکی ہے، نیزہ بازی ہے، نشانے بازی ہے. ہر وہ گیم جو انسان کی جیومیٹری سیدھی کرے. جیومیٹری سے کیا مراد؟ انسان کے اینگلز، انسان کی صلاحیت نشانے کی سیدھی کرے، وہ ساری گیمیں جائز ہیں. باقی علتیں وہی ہیں بشرط اس میں جوا نہ ہو. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جب بات آئی ہے تو اب بیان کر رہا ہوں، جو سنوکر یا کیرم بورڈ ہے اصل میں یہ کھیلنا جائز اگر ان کے اوپر جوا نہ ہو، کیونکہ یہ انسان کی جیومیٹری کو سیدھا کرتی ہیں، انسان کے اینگلز کو سیدھا کرتی ہیں، نشانہ بازی کی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں. لیکن معاشرے کے اندر ان گیموں کے اوپر چلتا ہی جوا ہے. اگر انسان ان گیموں کو بغیر جوے کے، بغیر شریک باتوں کے کھیلے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عثمان کا یہ آرڈیننس مشہور ہے اور اجماع امت ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے
بعد ایسے علماء بھی، اسکالر بھی اور لوگ بھی پیدا ہو گیا، جی لوڈو بھی کھیل لی جائے، کوئی حرج نہیں، لکی 7، بورڈ گیم، ہر گیم جس کے اندر دانا انوالو ہے آج کے بعد آپ نے اپنے گھروں سے نکال دینی۔ حضرت عثمان کا یہ آرڈیننس ہے، اور یہ آرڈیننس ان کا ذاتی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نوٹ کر کے، اخذ کر کے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا۔